السلام علیکم دوستوں خاکسار دنیا ایک بار پھر ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور باقی ساری باتیں خیال لڑکی کے باپ کو بتا دیتا ہے اور نکاح کی خواہش کرتا ہے۔ اس کا باپ رضامندی دے دیتا ہے۔ خیال یہ پیغام اپنے محل بھجوا دیتا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ آثار ایک دم چونک جاتا ہے اور اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ خیال کو کسی بھی طریقے سے واپس لے آؤ، اور بیٹوں کو روانہ کرتا ہے۔ سارے بھائی سفر کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ دن سفر کرنے کے بعد خیال کے پاس آ پہنچتے ہیں اور خیال کو حکم دیتے ہیں، ابا جان نے تمہیں محل بلوایا ہے اور اس نکاح کو روکنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر خیال چونک جاتا ہے اور ساری حقیقت اپنے بھائیوں کو بتا دیتا ہے، لیکن بھائی ایک ہی بات پہ اڑ گئے تھے کہ اس نکاح کی نامنظوری دی گئی ہے۔ خیال سب سے چھوٹا ہوتا ہے تو یہ اس کی ضد ہوتی ہے۔ سارے بھائی آپس میں ایک مشورہ کر کے اس کو رضامندی دے دیتے ہیں۔ نکاح کی پہلی رات اسے ایک ایسی چیز کھلا دیتے ہیں کہ خیال بے ہوش ہو جاتا ہے اور اسے اٹھا کر محل کی طرف راتوں رات روانہ ہو جاتے ہیں۔ خیال کو جب ہوش آتا ہے تو وہ محل کے اندر ہوتا ہے، اپنے بھائیوں اور باپ کے ساتھ لڑنے لگ جاتا ہے۔ کافی دیر بحث کے بعد وہ محل سے ننگے پاؤں بھاگ جاتا ہے اور بادشاہ آثار اسے ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جب اس لڑکی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بھائی اسے زبردستی بے ہوش کر کے اٹھا لے گئے تو وہ لڑکی بھی ننگے پاؤں اپنے گھر سے بھاگ نکلتی ہے خیال کو ڈھونڈنے کے لیے۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ایک چرواہا جو بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، اس کی نظر اس لڑکی پہ پڑتی ہے۔ وہ لڑکی پہ پانی چھڑکتا ہے تو لڑکی ہوش میں نہیں آتی۔ وہ اس لڑکی کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے۔ کافی دیر بے ہوش رہنے کے بعد لڑکی کو جب ہوش آتا ہے تو وہ ہوش میں آتے ہی خیال کا نام پکارنے لگتی ہے۔ چرواہا اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ یہ خیال کون ہے اور آپ کس لیے اتنا پریشان پھر رہی ہیں۔ چرواہے کے دل میں اس لڑکی کے لیے ہوس ہوتی ہے۔ وہ اسے گمراہ کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ جب وہ لڑکی اس کی آنکھوں میں بے ایمانی دیکھتی ہے تو وہ وہاں سے بھاگنے کی فراق میں ہوتی ہے، لیکن چرواہا اٹھ کر فوراً دروازہ بند کر لیتا ہے۔ لڑکی اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ چرواہے کے سر پر پتھر مار کر اسے زخمی کر دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ نکلتی ہے، اور راستے میں آسمان کا سینہ چھنی ہو جاتا ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے لڑکی کا پیر پھسل جاتا ہے اور کسی چٹان سے جا ٹکراتی ہے۔ لڑکی خود کو بہت ہی کمزور محسوس کرنے لگتی ہے۔ اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر وہ ہاتھ اوپر اٹھاتی ہے اور خدا سے دعا کرنے لگتی ہے۔ دعا کے یہ الفاظ ہوتے ہیں، اے خدا میری عزت اور آبرو کو اپنے امان میں لے لے یا مجھے موت دے دے۔ اللہ پاک اس کی دعا قبول کر دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین دو ٹکڑوں میں پھٹ جاتی ہے اور لڑکی اندر دفن ہو جاتی ہے۔ لڑکی کے دوپٹے کا کچھ حصہ باہر رہ جاتا ہے۔ یہ منظر چرواہا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کپڑے کا پھٹا حصہ دیکھ کر زار و قطار رونے لگتا ہے اور شرمسار ہوتا ہے۔ کچھ دیر میں وہاں خیال بھی آ پہنچتا ہے اور چرواہے کو روتا دیکھ کر اس سے پوچھتا ہے، بھائی تمہیں کس بات میں ملامت ہو رہی ہے؟ چرواہا اسے پوری حقیقت بتا دیتا ہے۔ یہ سن کر خیال کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ بھی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور خدا سے کہنے لگتا ہے، اے پروردگار عالم، اگر یہ میرے خواب کی لڑکی ہے تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ یہ بولتے ہی قبر دوبارہ پھٹ جاتی ہے اور وہ بھی اسی قبر میں دفن ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر چرواہا ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ وہاں ان کا مقبرہ تعمیر کرواتا ہے، جہاں لوگ آج بھی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ نہ مل سکی ہمیں وہ محبت جس کا انتظار تھا، کر دیا اپنوں نے دھوکا بس اسی کا خیال تھا۔ کیا محل تھے کیا ریگستان تھے، نہ تھی محبت میں کسی چیز کا انتظام۔ دوستوں، یہ اس محبت کی کہانی ہے جسے آج بھی لوگ سسی پنو کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔